پچھلے دنوں جی میں نے اپنا کچھ سوالات ریز کیے تھے، جس میں نے کہا تھا کہ پیدائش پہلے باب کے اندر جن ادوار، جن دنوں کا، جس یوم کا ذکر ہو رہا ہے، جن یوم کا، کیا وہ 24 گھنٹے کے تھے؟ جبکہ سورج جو تھا وہ تو چوتھے روز بنا تھا۔ تو آج میں کچھ لمحات میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل دے سکوں، جو کہ عبرانی بائبل اور ہماری بائبل کے اندر ہی ترجمے میں بھی ہمیں اس کے جوابات ملتے ہیں۔ تو آئیے غور کرتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے جی، ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو ورڈ آسمان ہے نا، یہ سنگولر نہیں ہے۔ ہمارے اردو ترجمے میں آسمان لکھا ہوا ہے، لیکن ایکچول عبرانی متن میں یہ پلورل ہے، اور اس کو اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگلش بائبل دیکھ لیجئے، اس میں ہیونز لکھا ہوا ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی، جہاں پر لفظ بنایا لکھا ہے نا، ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا یا پیدا کیا، عبرانی ورڈ ہے بارہ، برا، BARA۔ اس کا مطلب جی عدم سے وجود میں لانا، یعنی ایسی چیز جو موجود ہی نہ ہو اور اس کو موجود کر دینا، کچھ نہیں سے کچھ بنانا یا تخلیق کرنا۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ بنیادی عناصر جس میں جی میٹر، انرجی وغیرہ شامل ہے، اور ریالٹی شامل ہے، پہلے سے ہی ایگزسٹنس میں آ گئے تھے جب خدا نے کہا کہ ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو بارا کیا، جس میں روشنی، مادہ، توانائی اور حتیٰ کہ تمام اجرام فلکی اور یہ پوری کاسموس، کہکشائیں، گیلیکسی، سب کچھ شامل تھا جی اس ورڈ میں، بارا جب کیا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ورڈ بارہ جو ہے، BARA، یہ بیسیکلی خدا ہی کے لیے بائبل میں استعمال ہوا۔ انسانی سوچ، انسانی کام کے لیے یہ ورڈ کبھی بھی بائبل میں استعمال نہیں ہوا۔ اس ورڈ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، میں پھر سے بتا دیتا ہوں، عدم سے وجود میں لانا، یعنی کچھ بھی جب نہ ہو تو آپ اس کو کریٹ کر دیں، اور یہ خدا ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ انسان محتاج ہے چیزوں کا، اگر اس نے کوئی ٹیبل بنانی ہے تو اس کے لیے اس کو لکڑی چاہیے، لکڑی کو پھر وہ کاٹتا ہے، تراشتا ہے، اس کے بعد وہ ٹیبل بناتا ہے۔ تو خدا کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، خدا نے کہا اور سب کچھ وجود میں آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، اس پر میں بعد میں بات کروں گا کہ پھر کیا ضرورت پڑی 6 دن دینے کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا جی خدا جو ہے وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ترتیب پھر کیوں ایسے مل رہی ہے، اس پر میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ اچھا جی، اس کے بعد جی چوتھے روز یعنی چوتھے دن جو ہے سورج آیا۔ سورج کو بھی میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کریٹ نہیں کیا گیا۔ یہاں پر جو سورج کے لیے ورڈ آیا بنایا یا بنائے، آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھے روز میں جو پیدائش کے اندر واقعہ ہے، جہاں سورج کا ذکر ملتا ہے اور چاند کا ذکر ملتا ہے، تو اس کے بارے میں کریٹ نہیں کیا گیا۔ جو ہیبرو کا ورڈ ہے اس کا مطلب کریٹ نہیں ہے جی، بلکہ اپوائنٹ کرنا ہے، اس کا تعین کرنا ہے، اس کو متعین کیا۔ یعنی سورج پہلے سے موجود تھا۔ کیوں موجود تھا؟ کیونکہ جو میں نے آپ کے سامنے عبرانی ورڈ رکھا ہے پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں، کہ خدا نے ابتدا میں آسمانوں اور زمین کو بارا کیا، تو اس کے تحت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قدیم سنتیں تھی خدا کی، یہ پہلے سے موجود تھیں۔ اچھا جی، چوتھے روز اس کو اپوائنٹ کیا گیا، ایز اے ٹائم کیپر بنایا گیا، انسان کے لیے سیزنز اور کیلنڈر کا ذریعہ بنایا گیا۔ خدا نے 6 دن میں ترتیب کیوں رکھی؟ اب یہ میں آپ کے سامنے مسئلے کا بھی حل کرنے لگا ہوں۔ یہودی جواب یہ دیتے ہیں خدا کو وقت کی ضرورت نہیں، یہ ترتیب انسانی فہم اور ادراک کے لیے تھی۔ obviously خدا کو وقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانوں کی سوچ تھا کہ آج ہم انسان اس ترتیب سے جب کلام قدس کو پڑھیں تو ہم سیکھیں کہ کس طرح سے انسان نے کام کرنا ہے، ترتیب وار کام کرنا ہے، مقصد کو سمجھنا ہے، اور پھر آرام بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہماری خاطر خدا نے موسیٰ کو یہ تمام طریقے دیے تاکہ وہ ان ادوار میں اس کو لکھ سکے، جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے ادوار دن نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی میں نے آپ کو سمپل پہلی ویڈیو میں بھی دلیل دی تھی کہ 24 گھنٹے کے جو دن ہیں وہ چلتے ہیں سورج سے، اور سورج اپوائنٹ کیا جا رہا ہے دنوں اور سیزنز کو متعین کرنے کے لیے چوتھے روز۔ کچھ اور ثبوت بھی دوں گا آپ کو۔ اس کے بعد جی پہلے 6 دنوں میں آپ نوٹ کیجئے، ہر دن کے آخر میں لکھا ہوا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی، لیکن 7ویں دن میں یہاں پڑھ سکتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 2 اور 3 آیات میں یہ جملہ موجود ہی نہیں۔ کیوں؟
سوال پیدا ہوتا کیوں؟ ساتواں دن جو تھا یہ جی اوپن ڈیوائن ریسٹ ہے، یعنی کھلا ہوا یہ دن، یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں بلکہ ایک کنٹینیوئنگ اسٹیٹمنٹ ہے جی، اسٹیٹ ہے جو خدا کہتا ہے کہ یہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں تھا۔ اب جی ایک اور دلیل دیتا ہوں کیوں تھا؟ کیونکہ سورج کا سٹارٹ ہی چوتھے روز ہوا، یہ تو میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سورج چوتھے روز بنا تو روشنی کہاں سے آئی؟ روشنی کے لیے عبرانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے اور استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے جی ڈیوائن لائٹ۔ کسی سولر کلاک کی طرف یہ اشارہ نہیں کرتا۔ عبرانی کچھ سکولرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں، جس میں سے ایک بہت مشہور سکولر ہے راشی، وہ کہتا ہے کہ دن کا لفظ لٹرل 24 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ ایک ڈیوائن آرڈر اور ایک ترتیب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جی کابلسٹک ریسرچ کہتی ہے پیدائش کی کتاب میں علم الہی کی حکمت چھپی ہوئی ہے، نہ کہ ایگزیکٹ ٹائم رپورٹ، اور ہر تخلیق کا قدم ایک روحانی فیز ہے، کوئی فزیکل 24 گھنٹے والا دن نہیں۔ جب سورج چوتھے روز بنایا گیا لیکن روشنی پہلے سے موجود تھی اور یہ ڈیوائن روشنی تھی، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، ورڈ آپ کو بتا دیا، اور ورڈ استعمال ہوئے جو کہ ڈیوائن روشنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے بھی ایک لاجیکل اشارہ ملتا ہے کہ دن 24 گھنٹے والے نہیں تھے بلکہ یہ دن ڈیوائن آرڈر اور پرسیپشن کے مطابق رکھے گئے۔ کیا بائبل نے 6 دن لکھا ہے؟ اینڈ میں سوال کرتا ہوں، جی ہاں لکھا ہے، اور آپ کو لاجیکل دلیلیں دے چکا ہوں۔ دوسرا سوال ہے جی کیا وہ دن 24 گھنٹے کے تھے؟ آپ کو دلیلیں دے چکا ہوں کہ نہیں تھے۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ باقی میں بھی انسان ہوں، بھول چوک ہو سکتی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہی باتیں بتاؤں جو کلام مقدس بتاتا ہے، اور اینڈ میں ایک التجا ضرور کروں گا کہ ضرور بائبل مقدس کو ترجموں کے ساتھ پڑھیں، عبرانی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یونانی ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بہت ہی ایزی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل پہ سیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ایسی بائبلز ملتی ہیں آن لائن جس کے اندر یونانی اور عبرانی دونوں جو ہے آپ کو زبانیں مل جائیں گی، یونانی بھی مل جائے گی، اس کے ساتھ ترجمہ مل جائے گا انگلش میں یا اردو میں، اگر مجھے نہیں پتا، لیکن انگلش میں تو مل جاتا ہے، عبرانی میں بھی ایسے مل جاتا ہے۔ تو ضرور آپ لوگوں کو میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ خود بھی ریسرچ کریں، اور اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ واقعی میں اس طرح کے موضوعات پر سیریسلی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔